265 کو ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنی طرف سے غلطی مت کرنا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا. یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، کتنا نقصان ہوا، ہم ہار بھی گئے، ہم نکلے بھی، تو یہ اتنا نقصان کیسے ہو گیا ہمارا، کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے کہا انا حاضا قل ہوا من انی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر مصیبت آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو پورا جو آپ نے پڑھا، پورا ظاہر ہے ہمارا اتنا لمبا ٹاپک چلا اور ہم نے اس کو سمجھا اچھی طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں کہ جب مصیبت تم پر پہنچی، یہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے پہنچی، تو دیکھو غلطی مت کرنا. اگر کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو، کہیں فتح چاہتے ہو، کوئی اپنا گول دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، جو بھی، اگر آپ اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو اپنی طرف سے کوئی غلطی مت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، کوئی الٹی حرکت نہیں کرنا، پھر اللہ کے اوپر ساری باتیں کر دینا. تو خود اپنی طرف سے غلطی نہیں کرنا اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے نا. اللہ آگے آپ کو دوسری آیت جو دے رہے ہیں وہ بہت اس سے ریلیٹ کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ چاہتے تو تمہاری غلطیوں کے باوجود بھی تم کو یہ جنگ جتا سکتے تھے، یہ اللہ کی مرضی تھی، لیکن اللہ کے اصول نہیں ہے یہ. اللہ جب کسی کو آزماتے ہیں، کسی کو کوئی چیز ہم زندگی میں کرتے ہیں، تو ہم سب کی ہر طرف سے آزمائش ہوتی رہتی ہے. آزمائش کے علاوہ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کی ہم کو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے، تاکہ ہم ریئلائز کریں کہ ہم غلطی کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ پرابلم آئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ آیت دیکھو، اسی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ وما اصوابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تکلیف پہنچی تم کو جس دن آمنا سامنا ہوا جمعان، دو جماعتوں کا. اب آگے دیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. فبإذن اللہ، بس اللہ کے حکم سے پہنچی تھی وہ تکلیف تم کو. دیکھیں نا، دو بات آ گئی وہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے پہنچی تھی. تو آپ دیکھو قرآن میں ہم کو یہ دو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ہمیشہ. یہ جو ہم پر مشکل آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے ایک جگہ کہ وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے تم پر مشکل آتی ہے. تم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تم کو اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا آتا ہے کہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. تو میں اور آپ ہمیشہ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، جو ہم نے قرآن سے سیکھا، اور جو ہم ہیں غلطی کے پتلے انسان ہیں، تو ہمیشہ اپنی ذات کے لیے کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو لیتے ہیں کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی ہے. یعنی آپ دیکھو کہ نبیوں کے بھی طریقوں سے ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کہتے تھے کہ اللہ جی ہماری کسی پرابلم کی وجہ سے یہ مشکل ہم پر آئی ہے. تو ہم کو بھی قرآن یہی سکھاتا ہے، اور کہ ہماری بہت اچھا ہماری غلطیاں سدھارنے کے لیے یہ ہماری غلطیاں سدھارنے کے لیے بہت اچھی آیت ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو بھی مشکل آئی ہے وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے آئی ہے. اور دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو اس میں ہماری بہت زیادہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں، ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں، ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی ہمارا گول جو ہے کہ اللہ کے سامنے ہم سرخروئی سے پیش ہوں. تو جب ہم اپنی غلطیاں انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو ہم بہت اچھا کر کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے، انشاءاللہ موت تو سب کو آنی ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم کہہ تو سکیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے پوری کوشش کی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح اس دن کہہ سکیں. تو آپ دیکھو 2 پوائنٹس ملے. دوسرا کیا آیا کہ یہ جو بھی تم پر مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں. اگر میں بار بار ریپیٹ کروں نا تو کوئی بور ہو جائے گا، آپ کرو گی تو بور ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بے انتہا لیسنز ہیں ہمارے لیے. بار بار یہ آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں فبإذن اللہ، تو اس کا مطلب کچھ لوگ اس میں صحیح تھے. ظاہر ہے کچھ لوگ صحیح تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور لوگ بھی تھے. یہ صحیح تھے، یہ ڈٹے ہوئے تھے، یہ اللہ کے حکم پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن ان کو بھی ان کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑا. مشکل وقت ہار بھگتنی پڑی، لاس ہوا وہ بھگتنا پڑا، جانوں کے ضائع ہوئے ہوں گے وہ بھگتنا پڑا ہوگا، سب کچھ بھگتنا پڑا. لیکن ان کو اس میں آزمایا گیا. اگر وہ بالکل صحیح تھے تو ان کو اس کا اجر بھی بہت ملا.
ٹھیک ہے نا، وہ صحیح تھے، ان کو آزمایا گیا، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے تھا، یہ جو تکلیف تم کو پہنچی ہے یہ اس لیے تھی کہ اللہ مومنوں کو بھی جان لے. کیا جاننا چاہتے تھے مومنوں کو؟ کہ مومن بدگمان تو نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو ہار جاتا ہے، وہ اللہ کا کام کرتے ہوئے ہار جاتا ہے، صحیح ہوتا ہے بالکل، تب بھی وہ مایوس تو نہیں ہوتا اللہ کی ذات سے. ٹھیک ہے نا، کبھی بھی اس کو زندگی میں کوئی چیز نہیں ملتی، وہ اللہ کی راہ پہ بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے، تو مایوسی تو نہیں ہو جاتی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے، مجھے ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو بار بار میں ہمیشہ خود بھی، اپنے لیے بھی، اور آپ کو بھی اگزامپل بار بار ابراہیم علیہ السلام کی سمجھاتی ہوں کہ ان کو ایوری ٹائم بہت زیادہ آزمائشیں بھگتنی پڑی. یعنی ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک لائن کی دعا مجھے اور آپ کو بتائی. اس میں تھا کہ وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں آپ سے دعا مانگ کے، آپ کو پکار کے، آپ کی راہ میں نکل کے کبھی مایوس نہیں ہوا. یعنی ان کو بڑھاپے میں اولاد ملی، انہوں نے اتنا سیکریفائز کیا، لیکن ان کو پوری زندگی میں، جوانی میں اولاد نہیں ملی، ان کو بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی. حالانکہ اولاد کی تو خواہش ہوتی ہے نا، اور ان کو نہیں ملے، انہوں نے پھر بھی کہا اللہ میں آپ کی ذات کے ساتھ کبھی مایوس نہیں ہوا. ان کو ملی تو اللہ نے ان کو آزمایا کہ اس کو اب اللہ کی راہ میں قتل کر دو، تب بھی ان کا ایک ہی موقف تھا. تو یہ ہوتا ہے اللہ سے پیار، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ اللہ جی اگر میں اپنے آپ کو پہلے ٹٹولوں گی، لیکن اگر میں بالکل صحیح ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں شکر ادا کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہیں میں غلط تو نہیں تھی. اور جب میں صحیح ہوں گی، اس کے باوجود بھی مجھ پر مشکل آئی ہوگی، تو میں اللہ پر بھروسہ کروں گی. یعنی بار بار اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ صحیح ہوتے ہوئے بھی اگر زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو فتنہ بننے سے بچائیں، اگر ہم ڈیفالٹر ہو جائیں صحیح ہوتے ہوئے بھی، لیکن اگر صحیح ہوں تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، انتظار کرنا کہ اچھا وقت ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ وہ خوشیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت بہترین ضرور نصیب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی کبھی زیادتی نہیں کرتا. تو یہ آیت ہم کو بہت کچھ سمجھاتی ہے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ منافقوں کی بات آ رہی ہے. یہ جو آیت یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جان لیا ان لوگوں کو اللہ نے جو منافق تھے، یعنی ان لوگوں کو بھی جان لیا. پہلے کون لوگ تھے؟ جن سے غلطی ہوئی ان کو سزا ملی، ٹھیک ہے. نمبر 2 وہ لوگ تھے جن سے غلطی نہیں ہوئی لیکن ان کے لیے وہ آزمائش بنی. نمبر 3 وہ کون لوگ تھے؟ جو منافق تھے. یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں آزمایا. یعنی جب آپ کو جو بات بتائی گئی نا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ جنگ کرواتے ہیں، اللہ کے ہر حکم میں بینیفٹس ہوتے ہیں. جو حکم بھی مجھے اور آپ کو اللہ نے دیے نا، اس میں ہمارے فائدے ہیں. یہ جنگ جب لڑواتے ہیں نا، اس میں آپ سے منافق الگ ہوتا ہے، آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، آپ اور اچھے بن کے سامنے آتے ہو. ہوتا ہے نا ایسا، اور اچھے بن کے سامنے آتے ہو. آپ کو ہوتا ہے جب سونا پکایا جاتا ہے، اس کو دھلا جاتا ہے، تو وہ دھل کے وہ کتنا زبردست بن کے وہ ایک گول کی شکل میں نکلتا ہے، اس کا میل ختم ہوتا ہے. اسی طرح انسان جب مشکل میں آتا ہے، آزمایا جاتا ہے، اگر وہ اپنی غلطیاں صحیح کرتا رہے نا، اس کو مشکل آئے وہ اپنی غلطیاں صحیح کرے، اس کو مشکل آئے وہ اپنی غلطیاں صحیح کرے، دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، تو وہ ایک کندن بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتا ہے. یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ اتنے ڈٹے ہوئے کیوں ہوتے تھے؟ وہ ہارتے بھی تھے، ان کو مشکلیں بھی آتی تھیں، ان کو کافی ٹائم تک کوئی سامنے فتح نظر نہیں آ رہی تھی. بہت زیادہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جنگیں لڑیں، کام کیے، مشکلیں اٹھائیں، پرابلمز آئے، لوگوں کی باتیں سننی پڑی. ان کے سامنے وہی لوگ جو کافر تھے وہی ہمیشہ اوپر رہے، سرپرست رہے. ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے، ان کے بیٹے بھی، ان کے اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر آیتیں فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے بھی حاضر تھے، یعنی فرما بردار اولادیں تھیں، ان کا ایک حدہ تھا، اور یہ نیچے تھے. لیکن یہ سب برداشت کرتے ہوئے، اپنی غلطیاں ٹھیک کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ ایک کندن بنے. اور ایٹ لاسٹ آپ دیکھو کہ کئی ٹائم کے بعد ان کو فتح حاصل ہوئی. اور اس کے درمیان کئی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے،
پیارے انسان تھے، وہ ساتھ میں فتح دیکھ بھی نہیں سکے، مر گئے. سم ٹائمز آپ کو فتح دنیا میں نہیں ملتی ہے، لیکن آپ کو اس کا اجر ملتا ہے انشاءاللہ. تو مین لائف تو میری اور آپ کی اصل تو فیوچر ہے نا. مومن کے لیے تو اصل زندگی فیوچر ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر وہاں ہم کامیاب ہیں، دنیا میں اللہ نہ کرے ہم نے فتح نہیں بھی دیکھی، ہم مانگیں گے تو صحیح نا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ دونوں سکھایا نا. تو ہم مانگیں گے تو صحیح، لیکن ان کیس اللہ نہ کرے اگر نہیں بھی ملتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہار گئی. اگر میں صحیح ہوں، میں ڈٹی ہوئی ہوں اللہ کے لیے، اور میں اللہ کے اصولوں پر قائم ہوں، تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا. تو آپ دیکھو کہ یہ اب منافق کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ منافق تھے. اب کیا تھے وہ لوگ؟ دیکھیے، وقیلا. اور یہ میں تو اپنے لیے بہت آیت لیتی ہوں منافق کی، کہ یہ خاص کر کے مجھ سے ہی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقیلا، اور کہا گیا، لہم تعالوا، ان کے لیے نکلو، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا دفاع کرو اللہ کی راہ میں، نکلو. تو آپ دیکھو ان کو بلایا گیا، ان کی بھی آزمائش ہوئی، ان کو بھی بولا گیا. ظاہر ہے سب لوگ رہتے تھے، ایک پورا آپ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ سچویشن لاؤ کہ جنگ کی کال آئی، سب کو جنگ کے لیے نکلنا پڑے گا. اس وقت تو ہر کوئی نکلتا تھا. جنگ کی کال آئی اور سب کو بولا گیا کہ نکلنا پڑے گا، اور یہ سب پر فرض ہے نکلنا. اور اس میں سب کو بلایا گیا. آپ صرف اپنے آپ کو امیجن کرو، دیکھیں نا، دور سے بیٹھ کر تو بولنا کہ یار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے نہیں، میں ہوتی تو نکل جاتی، میں ہوتی تو ضرور کرتی. یہ کیسے نہیں نکلے؟ ایسی کیا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا؟ آپ صرف میرے اور اپنے بارے میں سوچو، صرف سچویشن میں سچی نہیں، سچے دل سے سوچو کہ وہاں یہاں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں صرف، تو وہاں ہم اتنی بڑی جان کی بازی لگانے پر تیار ہو جاتے. اور آپ دیکھو کال ہوئی ہے سب کو، انہوں نے کہا کہ وقیلا، ان سے کہا گیا کہ نکلو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، کہا انہوں نے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے قتال کرنا، لاتبعناکم، البتہ ہم ضرور بضرور نکلتے ساتھ تمہارے. یعنی ہم ضرور اتباع کرتے، لیکن ہم کو تو جنگی لڑنا نہیں آتا. یعنی ایکسکیوزز انہوں نے پیش کیے. آپ ایکسکیوزز کب پیش کرتے ہو؟ دیکھیں نا، اگر ہمارے کسی اپنے کو اللہ نہ کرے، ہم سب کو آگ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے مشکل چیز میں ڈر لگتا ہے، لیکن اگر ہمارا اپنا کبھی مدد کے لیے پکارے یا پھنسا ہوا ہو، ہماری اولاد پکارے، ہمارے ماں باپ پکارے، ہمارے بھائی بہن پکارے، تو ہم اس کو بچا لیں گے خود اس میں آگ میں جا کے. یعنی یہ ہوتی ہے محبت، کہ کسی کو، انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے لیے ایکسکیوزز پیش نہیں کرتا. اگر آپ کا اپنا پیارا رات کو 2 بجے گھر آئے، تو آپ اس کو یہ نہیں بولو گے کہ ابھی میں تم کو کھانا نہیں دے سکتی ہوں، اولاد ہو کوئی بھی ہو. آپ نہیں بول سکتی ہو. آپ بولو گی ہاں ہاں بیٹھو، میں ابھی دیتی ہوں، اس میں کیا پرابلم ہے، میں اٹھ جاتی ہوں. ورنہ کسی غیر کے لیے آپ یہ چیزیں نہیں کرو گے. آپ کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ ہٹ کے کام کرتے ہو. آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار مجھے یہ نہیں آ رہا ہے، میں تو، یار یہ سانپ آ رہا ہے، میں تو اس کو نہیں مار سکتی ہوں، لیکن آپ کچھ بھی کوشش کرو گے، آپ اپنے کو مرنے نہیں دو گے. آپ کی جان پر آ گئی نا، میں اپنی جان کو بھی نہیں وہ ہونے دوں گی، بچاؤں گی، کچھ بھی کروں گی، دوسری ٹیکٹکس یوز کروں گی، لیکن کروں گی. کیونکہ انسان جب کسی سے پیار کرتا ہے اور کسی کو بچانا چاہتا ہے نا، تو وہ اس طرح کی، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. لڑنا تو خود ہی آ جاتا ہے. اگر محبت ہے اللہ سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ کوئی اس زمانے کے فوجی ٹرینر تھوڑی ہوتے تھے، لیکن یہ نکل نکل کے سیکھے ہیں. ہاں ضرور ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہوں گی، نبی سکھاتے ہوں گے، ظاہر ہے وہ ہر طرح کے لیڈر تھے، تو ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہوں گے یہ لوگ سب مل کے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایکسکیوز پیش کر دیا. تو میں تو اس میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ میں تو بہت ایکسکیوزز پیش کرتی ہوں کہ یار میں نہیں نکل سکتی. تم جتنا دھڑلے سے کہہ دیتی ہو نا، میں نہیں کہہ سکتی. میں اللہ کے لیے بول نہیں سکتی، مجھے بولنا ویسے بھی نہیں آتا. میں یہ کر نہیں سکتی ہوں. یار تمہارے تو دیکھو شوہر بھی اتنے سافٹ ہیں، تمہاری سب سپورٹ کرتے ہیں، میں نہیں کر سکتی. یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اگر سب بھی پیچھے پڑ جائیں نا، اور اللہ کے لیے کچھ بولنا پڑے نا، اگر پیار ہوگا نا تو کوئی چیز نہیں روک سکے گی. اگر آپ کو یہ ہوگا نا کہ بس اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ سے پیار ہے، تو میں کیسے یہ کام نہیں کر سکتی. میں بولوں گی اللہ کے لیے، میں نکلوں گی اللہ کے لیے. اگر نہیں ہوگا
تو میں بولوں گی یار نہیں، بزنس جھوٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں آپ کو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور دوسرا، جس نے ٹھان لی ہوگی نا کہ کچھ بھی ہو جائے نہیں بولوں گا، وہ کہے گا سب ہو سکتا ہے، تھوڑا کم ہی پیسہ ملے گا نا، اگر اللہ آگے برکت بھی دے سکتے ہیں لیکن کم ہی ملے گا نا اگر، تو کم صحیح، جھوٹ کے بغیر تو نہیں کروں گی۔ یعنی ہم کب جھکتے ہیں؟ میں کہتی ہوں میں پردہ نہیں کر سکتی یار، میرے شوہر کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے، تم نے کیا چنا دونوں میں سے کہ کس کو پسند نہیں؟ بولتے ہیں حکمت سے کام لو، ہاں ضرور بہت اچھے سٹائل میں بات کرنی چاہیے، لیکن کیا سالوں سال ہم حکمت پہ نکال دیں اور اس سے بیچ میں اگر موت آ گئی تو جو مجھے قرآن سے حق مل رہا ہے تو وہ میں عمل نہیں کروں اور حکمت پیار پیار سمجھاتے سمجھاتے یہی کرتی رہوں اور بیچ میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی کہ میں بڑی حکمت سے چل رہی تھی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے بول سکوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے سوال کریں گے۔ دیکھیں آگے ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ یہ ہم للکفر یومئذ، وہ کفر میں اس دن اقرب منہم الایمان، زیادہ قریب تھے ایمان سے، یہ لوگ اس دن کفر میں زیادہ قریب تھے ایمان سے۔ آپ بتاؤ جس دن میں اور آپ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں اس دن ہم کفر میں زیادہ قریب ہوتے ہیں ایمان سے۔ سوچو یہ کیسا وہ دن ہوتا ہوگا ہمارے، ہم کتنے ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں۔ یہ سب میرا اور آپ کا اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں کہاں کہاں کدھر کدھر ایکسکیوزز پیش کرتی ہوں اور کہاں میں کہہ دیتی ہوں کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تھوڑا سا ٹی وی میں دیکھ لینے سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب ٹی وی دیکھنا تو ہم بالکل منع نہیں کہتے نا، میں اور آپ اور ہم سب تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو، لیکن بے حیائی نہیں دیکھا کرو نا، الٹی سیدھی چیزیں پروموٹ نہیں کیا کرو نا۔ تو اگر میں کہوں کہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا یوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مجھے اور آپ کو ہانٹ کرے گا قیامت کے دن۔ اگر آج میں نے ایکسکیوزز پیش کی کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن یہ کفر میں زیادہ قریب ہوگا ایمان کے بدلے، تو یہ آیت مجھے ہلا دیتی ہے۔ یعنی اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ ہلاتی رہے، لیکن ٹائم بینگ جب ابھی میں آپ کے لیے بھی اس کو دیکھ رہی تھی تو یہ ہلا دیتی ہے ٹائم بینگ کہ اس دن میں اللہ کے نزدیک کافر کفر ہوں گی۔ ہم تو کافر کو وہی مانتے ہیں نا جو اللہ کی آیتوں کو انکار کر دے، ایکسکیوزز پیش کر دے، سوری میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہوگا اگر اللہ سے پیار ہے، اور اگر اسی دن، بار بار یاد رکھیے گا، اگر اسی دن موت آ گئی بس تو پھر ہمارا انجام ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یہ زیادہ قریب تھے کفر میں ایمان کے بدلے، یقولون، وہ کہتے تھے، بی افواہہم، اپنے منہ سے کہتے تھے، اپنی باتوں سے کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ یعنی ان کا یہ ایکسکیوز نہیں تھا کہ ان کو لڑنا نہیں آتا ہے، یہ جو باتیں کرتے تھے ان کے دل میں نہیں تھا۔ میرا بھی ایکسکیوز یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نکل نہیں سکتی، میں کر نہیں سکتی، مجھے اٹینڈ کرنی پڑے گی یہ محفل ورنہ پورے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے پیار ہی نہیں ہوتا اللہ سے۔ اگر پیار ہو نا، میری ماں کو کوئی گالی دے میں اس کے گھر بھی قدم نہ رکھوں، اگر میری اولاد کو کوئی برا بھلا کہے میں اس کو پوچھوں بھی نہ۔ اگر پیار ہو نا تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ میرے ایکسکیوزز ہوں گے کہ یار نہیں، کیسے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہوا ہے کہ آپ لڑے ہو لوگوں سے الحمدللہ اور نہیں گئے ہو، لیکن کئی انسان اگر ایکسکیوزز دینا تو وہ آپ سوچو کہ اس کو پیار ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہے تھے، سب کر سکتے ہیں، ان کو پیار نہیں تھا، ان کو اللہ سے محبت نہیں تھی، ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، انہوں نے نبی کو منع کر کے اکیلا جانے دیا۔ مطلب ان کے ساتھ پھر تھوڑی نفری تو کم ہو گئی ہوگی نا، اگر یہ لوگ بھی نہیں چلے ہیں تو۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نہیں جائیں گے اور آگے سے یہ لوگ اگر ہار گئے وہ تو چلو ٹھیک ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا۔ اور آگے بھی آپ دیکھو گے یہ لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو تم اگر نہیں چاہتے ہماری طرح تو آج تمہارا یہ نقصان نہیں ہوتا جو تمہارا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کو اپنا آپ زیادہ پیارا تھا اللہ کے حکم سے اور نبی کا ساتھ دینے سے۔
تو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نا، آپ اپنے آپ کو اس ایرا میں چلے جاؤ، لے جاؤ کہ میں اور آپ، میں لے جاؤں، آپ لے جاؤں کہ میں کیا کرتی، میں وہاں سے دیکھوں اور سچائی کے ساتھ دیکھوں. اگر میں بھی ان کی جیسی ہوتی نا تو میں اپنے آپ کو مضبوط کروں گی اور زیادہ، کہ یہ تو میرا ایمان بہت پیچھے ہے، مجھے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے، مضبوط بنانا ہے. ایسے کیسے؟ تو آپ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور یہ دیکھو اس زمانے میں یہ لوگ موجود تھے. اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. یہ جو کلمہ گو تھے، کافر نہیں تھے، کلمہ گو تھے، نبی ان کے ٹیچر تھے، انہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے نبی کو سنا ہوا تھا، لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں بیٹھا تھا. آپ سوچو یہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہوں گے. اور انہوں نے کتنا جو ہے وہ مصیبت پہنچائی ہوگی نبی کو بھی اور اسلام کو بھی، اگر دیکھا جائے تو. تو آپ سوچو کہ انہوں نے کتنی مشکلیں کی ہوں گی اس زمانے میں. یہ لوگ جب اس زمانے میں اتنے لوگ منافق تھے، تو آپ سوچو نبی کے بعد کتنے لوگوں نے کیا کیا دین میں ملاوٹیں کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور کیا دین ہم کو دیا ہوگا. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں اس سے جو تم چھپاتے ہو. تو اس کا مطلب کہ ہم جو بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ تو ظاہر ہے، اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو دلوں سے جانتے ہیں، ہمارے اندر تک جانتے ہیں کہ میں منہ سے کیا کہہ رہی ہوں، اور اندر میں اپنی دنیا خراب نہیں کرنا چاہتی. میں اپنے ٹائم کو اس طرح صرف اللہ کے لیے نہیں نکالنا چاہتی. میں صرف جھوٹ نہ بول کر، حرام کما کر، مجھے جھوٹ بول کر حرام کما کر مجھے تھوڑا زیادہ پیسہ مل جاتا ہے، تو میں خواہ مخواہ میں کیوں اس کو ضائع کروں. لیکن بس اللہ کی رضامندی، دنیا مل جائے گی لیکن اللہ کی رضامندی میرے اور آپ سے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو بس اپنے آپ کو ہر وقت ٹولنا ہے، مضبوط بنانا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت دیں، ہمت دیں، اور اللہ کے لیے خوب کام کرنے والا بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے آگے سرخروئی سے پیش ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آگے پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام